ابھی آپ نے تعلیم کی بات کی کہ آپ بچپن میں فیل ہوتے رہے. ہم آج ڈفرینٹ چیزیں سنتے ہیں, ہر کسی کا اپنا اوپینین, میں آپ کو اوپینین بھی لوں گا کہ تعلیم, ایجوکیشن اور اسکل. اور اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی کمپنی میں جب آپ لوگ ہائرنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ اسکلس پہ فوکس کرتے ہیں یا ڈگری پہ فوکس کرتے ہیں؟ پہلے میں پیچھے جاؤں گا, بچوں کی بات کروں گا جو آپ نے بہت کرٹیکل ہے. جی پلیز. میرے 4 بچے ماشاءاللہ, 3 بیٹی 1 بیٹا ہے. میں نے کبھی بھی A+ بچے نہیں مانگے. ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ. کبھی بھی بچوں کو نہیں فورس کیا کہ A+ لے کے آئے, بیکاز میں انہیں مکمل انسان بنانا چاہتا تھا, صرف ایک سرٹیفکیٹ ڈگری دینا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کا بہت اچھا, میری 2 بڑی بیٹیاں ماشاءاللہ وہ دونوں اپنے بچوں کے بعد بھی ابھی تک پڑھ رہی اور ابھی تک وہ اپنی چیزیں کر رہی ہیں ماشاءاللہ. And they were never A+ child, but today they are tremendous child. ماشاءاللہ وہ دونوں, میں بہت پراؤڈ ہوں اپنے بچوں کا کہ دونوں اپنے بچوں کے بعد بھی اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ رہی ہیں اور اپنا پروفیشن بلڈ کر رہی ہیں. And they are not A+ child. ٹھیک ہے. ابھی 2 چھوٹے بچے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ یقین کیجیے میں پڑھاؤں گا ان کو انشاءاللہ, وہ پڑھیں گے, بیسک ایجوکیشن میں دیں گے, لیکن وہ مکمل انسان بننا ضروری ہے rather than کہ وہ A+ بچے بن جائیں. تو یہ میرا نظریہ ہے. بالکل. آئی ہوپ ماں باپ میری بات سن رہے ہوں گے. بچوں کو مکمل انسان بنانا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ وہ A+ کے چکر میں وہ دوڑ میں اپنی بچپن ہی چھوڑ دیں. میں نے بچپن گزارا, مجھے بڑا اچھا لگا ہے. جو میں شرارتیں کرتا تھا تو وہ مجھے ابھی تک جاتا, تو میں مسکراتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی بچپن میں ہی بچے رہیں, اپنے ایک ساتھ بڑے ہو. یہ نہیں کہ وہ صرف A+ والے تو پھر وہ ایک حصار میں آ جاتا ہے نا, اس سے باہر زندگی نہیں ہوتی. میں مستقل دیکھتا ہوں ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کا بچے کا A آیا A+ نہیں آیا. وہ ان کا ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ پچھلے کا. ڈس ایگری ود دیٹ, یقین کیجیے ڈس ایگری ود دیٹ. میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو پلیز. سب ہو گیا, میں پاکستان آیا, میں نے نیٹ اسکول بنا لی, نیٹ اسکول بن گئی, 10 سال گزر گئے. تو میں نے اپنے پرانے دوستوں کو اکٹھا کیا, پرانے کالج کے کالج کے پرانے سارے اکٹھے. اچھا وہ اوبیسلی دے ور ریچڈ اپنے. تو ہم اکٹھے بیٹھے تھے, تو میرے ایک دوست تھے بہت ہی زیادہ ذہین تھے, وہ A+ تھے, کالج کے وہ A+ اسٹوڈنٹ تھے پورے, وہ A+. ٹھیک ہے. اسٹار تھے. ٹھیک ہے. وہ بڑے خاموشی سے بڑے شکل دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا تم کیوں خاموش ہو؟ کہتا یار میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یو آر دا موسٹ, کہتے ہیں نا کہ انسیریس اسٹوڈنٹ. تم بہت انسیریس تھے کالج میں, اور میں سب سے سیریس تھا, اور میں مستقل, اور تم نے کھیلا بھی, شرارتیں بھی کی, سب پڑھ کے تم. I look at your life and my life. میں نے جا کے جاب کر لیا, اور میں پچھلے 30 سال سے میں اسی جاب پہ آ گیا. اینڈ آئی لک ایٹ یو کہ تم نے کمپلیٹ زندگی گزاری ہے, تم نے مارے بھی کھائی ہیں, کاروبار کیا, اور آج ماشاءاللہ تم کامیاب ہو. تو میں نے کیا سمجھے, کہتا یو آر اسٹریٹ وائز اسمارٹ. تو میں اسٹریٹ پہ رہنا آ گیا تھا, جو مجھے نہیں آیا. میں اس کا وہ بڑا پڑھا لکھا انٹلیکچوئل انسان تھا, اس کے یہ لفظ تھے کہ تم اسٹریٹ وائز بہت اسمارٹ ہو گئے تھے, جو میں نہیں ہوا. میں نا تھوڑا اسی کی ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے بات ہی وہ چھیڑ دی. یہی میرا آپ سے سیم کوشچن تھا کہ ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں, آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں, کہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ جابز میں رہ جاتے ہیں زیادہ تر, میں نے یہ دیکھا ہے. اور جو بیک بینچرز یا جو نارمل پاس ہوئے ہوتے ہیں, کیا ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, اس لیے وہ کہتے ہیں چلو رسک لے لیں, ہمیں تو اچھی جاب نہیں مل رہی؟ دیکھیں ٹاپرز کی سر زندگی بک پہ گزری ہوتی ہے, دے آر بکش. تو ان کی جو ٹوٹل جو نالج بیس ہے وہ بک سے, انہوں نے آس پاس نہیں دیکھا, انہوں نے آس پاس لوگوں کو نہیں دیکھا, تو انہیں لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا, کیونکہ وہ بک کے اندر گھس گئے تھے. وہ اتنے زیادہ ان میں تھا کہ ہمیں ٹاپ کرنا ہے, تو انہیں وقت نہیں ملا ہاکی کھیلنے کا, فٹ بال کھیلنے کا, گلی ڈنڈا کا پتنگ اڑانے میں موقع نہیں ملا. تو انہوں نے وہ سب نہیں کیا جو ایک بچہ نکل کے جب دھوپ پہ رنگ چلا کے اپنا گھر آتا ہے تو وہ بہت کچھ سیکھ آتا ہے, پاؤں میں زخم بھی ہوتے ہیں, چوٹ بھی لگی ہوتی ہے. یہ لوگ وہ نہیں کر پاتے. ان کا ٹوٹل فوکس صرف اس تعلیم, اس حصے پہ ہے. تعلیم صرف کتاب میں نہیں ہے حافظ صاحب, تعلیم کتاب میں نہیں ہے صرف, تعلیم آپ کے ارد گرد ہے. بہت کچھ آپ کو سیکھنا, جو آپ کے ارد گرد ہے وہ بھی تعلیم ہے. میں کہتا ہوں بچوں سے کہ پہلے تم پڑھتے ہو, پھر تم اسے سیکھتے ہو, پھر تم اسے نالج میں کنورٹ کرتے ہو. وہ نالج لاسٹ حصہ ہے. تو تم, اور وہ نالج صرف تمہیں پڑھنے سے نہیں آئے گی, وہ تمہیں دیکھنے سے بھی آتی ہے. تو وہ نالج ملا کے پھر پراپر تم ایگزام دیتے ہیں. انفارچونیٹلی ٹاپرس
نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا ٹوٹل فوکس 18 گھنٹے ان کتابوں کو پڑھنے میں لگ جاتا ہے. انہیں ارد گرد کا نالج، ارد گرد کا ماحول، لوگوں سے ڈیل کرنا، لوگوں کو سمجھنا، کیونکہ لوگ آپ کے گرد بہت ڈفرینٹ ہیں، آپ ان کو سمجھ نہیں پاتے، تو پھر آپ صرف جاب میں سروائیو کر پاتے ہیں. آپ خود اپنا کام کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگوں کو ڈیل نہیں کر سکتے، آپ مینیج کر سکتے. کاروبار میں سب سے مشکل کام لوگوں کو مینیج کرنا ہے. کاروبار کرنا آسان ہے، لوگ آپ سے مینیج نہیں ہوں گے. آپ جب اپنی کمپنی میں ہائرنگ کرتے ہیں آپ کیا فوکس کرتے ہیں؟ آپ ٹاپرز کو لیتے ہیں یا جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی کمپنی میں آ جاتے ہیں؟ میں بالکل ٹاپرز کے اگینسٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، لیٹس ناٹ ٹیک اٹ اوے. ٹھیک ہے، they work hard, they're intelligent, so please be very careful. I'm not against it. نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں بالکل سمجھ گیا کہ آپ نے آپ کے ہم اپنے اس ایک نقطے میں بات کی ہے. نہیں آپ کا میں جواب دوں گا اور ضروری سوال آپ. جی جی، بٹ میں پہلے اپنا کلیئر کروں. ٹھیک ہے، لیکن وہ میری فیلنگ ہے، میرے لوگوں کی فیلنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، That's the problem. میں اسی بات جی بالکل، وہ میری فیلنگ ہے. ٹاپرز اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں تو ہمیں انہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ بیٹھ کے انٹرویو کر رہے تھے وہ بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈگری میں جی پی آپ کا 3.78 اور 4 آ گیا، لیکن آپ کی اسکل کیا ہے؟ وہ اسکل بہت زیادہ کریٹیکل ہے ہمارے لیے. سو ان میں وہ بچے، اچھا جو بچے ٹاپر ہوتے ہیں وہ پھر اسکل پہ زور دے رہے ہوتے ہیں. ان کی اسکل، ان کا ذہن کتاب پہ لگ رہا تھا، ان کا ذہن باہر لگ رہا ہوتا ہے. وہ باہر کی چیزیں ڈراپ کرتے ہیں جو کام آتی ہیں ان کی بالکل نئی زندگی میں. سو اس وقت جو ہمیں دیکھا گیا ہے، اس وقت جو ہماری ہائرنگ ہے وہ اسکل بیس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میں قطعاً انٹرفیئر نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے خود ظاہر ہے پراپر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، سسٹم بنایا بورڈ ہے، ہوگا، انٹرفیئر نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل ایچ آر میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہوں، نہ کرنا چاہیے مجھے. ٹھیک ہے، لوگ رکھے گئے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کو بنائے گئے. پھر انٹرویوز والوں کے جو لوگ ہیں ان کا ایک تجربہ ہے کہ کون سا بچہ ہمیں آ کے ہمیں بہتر، ہمیں کیونکہ دیکھیں ہم نے دنیا میں کمٹ کرنا ہے. نیٹسول ایک یہ پاکستان میں کام نہیں کر رہی. جی ہماری ٹوٹل، میں اس پہ آگے ڈیٹیل میں آؤں گا پورا. ہمارا گلوبل کسٹمر Exactly. تو اس کی پھر ایک ڈفرنٹ نیڈ ہے، اس کی ایک ڈفرنٹ کوالٹی ہے. اس کے لیے پھر ہمیں اسکل زیادہ، تو ہمارا ٹوٹل فوکس اسکل فرسٹ. ٹھیک ہے آپ کا جی پی اے کی وجہ سے آپ کو بلا تو لیا جائے گا، یو ول بی انوائٹڈ کیونکہ آپ کا جی پی اچھا ہے، آپ پڑھا ہے آپ نے. لیکن جب آپ بیٹھیں گے تو جو انٹرویو کرنے والے وہ اس کو سائڈ پہ کر دیں گے پیپر کو، پھر وہ آپ سے they will just talk to you and try to figure out کہ آپ کی لرننگ کیپیبلٹی کتنی ہے، یعنی کتنی تیزی سے آپ نیا ٹول ٹیکنالوجی سیکھ کے اسکلفل ہو جائیں گے. وہ ظاہر ہو جائے گا آپ سے باتیں کرنے.